بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للمجاهدين والمنكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا نور الكونين جد الحسن والحسين علي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووزيره وخليفته مخلوق كل غالب غالب كل غالب مولانا علي بن ابي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين عرض الله عنهم بالسر وفخرهم اللهم صل على محمد وآل ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم کی تمرین جو ہے اس پر ہو چکی ہے بغیر مجمع کی مجلس ابھی تک پڑھتے رہے تو شاید ہم آپ کے روکنے پہ روکیں گے اگر آپ نہیں روکیں گے تو سلسلہ جاری رہے صلوات پڑھ لو در حقیقت نعرے لگا دیے جائیں اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان ہے صلوات و محمد وعلی محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور یہ آیت جو ہے وہ مشہور و معروف ہے اس حیثیت سے بھی مشہور و معروف ہے کہ دنیا جو ہے اس وقت دشمن ہے دین حق تو مومن کے دل میں تو بہرحال یہ آیت جو ہے سخت ہونی چاہیے جس میں اللہ جو ہے وہ رسول کی تعریف فرما رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ وہ ذات اللہ کی ہی ذات ہے جس نے اپنے رسول کو رسول بنا کے ہدایتوں کے ساتھ بھیجا ہے یہاں پر اور دین حق کے ساتھ بالہدیٰ و دین الحق ہدایتوں کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے
تاکہ اپنے دین حق کو تمام دینوں پر غلبہ دے اور سارے ادیان پر یہی دین حق چھا جائے، خواہ مشرکوں کو یہ بات ناپسند ہی کیوں نہ ہو۔ مشرک جو ہے پسند نہ کرتے ہوں، کراہیت کرتے ہو، بعض لوگ ترجمہ کرتے ہیں منہ بناتے ہیں، جو چیز نہیں پسند آتی تو منہ بنتا ہے، اور مجلسوں میں بہتوں کا بنتا ہے۔ جب نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ کیا بک رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، کیا مطلب ہے ان کا، کیا مقصد ہے، ظاہر منہ بن جاتا ہے، فطرت ہے۔ اس میں اگر پسند ہوتا ہے تو چہرہ دوسرے طرح بنتا ہے، بنتا دونوں طرح ہے، لیکن جو پسند ہوتا ہے، مورد پسند ہے تو وہ خوشی کی طرح کھلتا ہے، اور اگر جو ہے وہ مورد پسند نہیں ہے، ظاہر ہے کہ چہرہ جو ہے وہ بن جاتا ہے، ایسا محسوس ہو جاتا ہے کہ وہ ناپسند ہے، اور یہ ناپسندی کا چہرہ بننا فطری ہے، اور یہ چہرہ نہ بنے تو وہ انسان نہیں ہے، کیا انسان بات، کی فطرت میں ہے یہ، جب ناپسند ہو تو چہرہ بن جائے، اور جیسے ہی ناپسندی پہ چہرہ بنا اسی کا نام تبرہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہم۔ یہ تبرہ جو ہے وہ عملی ہے، لفظی نہیں ہے۔ چہرہ کا بننا جو ہے یہ خود تبرہ ہے، براعت ہے اس چیز سے جس چیز کو ناپسند کیا، اور انشاءاللہ اس گفتگو میں صحیح کروں کہ آیت آپ کو پڑھ کے سناؤں جہاں پر ناپسند ہو کر کے چہرہ بنے تو تبرہ ہو جاتا ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ اسے شامل کرتا ہے، شمار کرتا ہے تبرہ میں، براعت میں، لیکن خود جو ہے وہ مورد پسند چیز جب ہے تو ضرور خوشحال ہوتا ہے، بہجت آتی ہے، سرور طاری ہوتا ہے، اور یہ علامت مودت و تولا ہے انسان کے دل میں اس چیز کے بارے میں کہ جس کی وجہ سے سن کر کے یا دیکھ کر کے چہرہ جو ہے وہ کھلا، وہ اس سے محبت اور مودت اور قربت کی دلیل ہے۔ یہ بھی فطری ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اس کی جانب سے ہے، اور اس نے فطرت میں اسے بھی ڈالا ہے۔ ہمارے آپ سب کے اس میں سارے انسان مساوی ہیں، نہ مومن اور نہ ہی کافر، بحث اس سے مومن اور کافر سے نہیں، فطرت سے۔ فطرت تو سب کے لیے مساوی ہے، سارے انسان، بس چیز پر ہے کہ کون سی چیز جو متعلق ہے، کون سی چیز جو ہے وہ کس کے لیے مورد پسند ہے، اور کون سی چیز کس کے لیے مورد ناپسند ہے اور مورد کراہیت ہے۔ صرف متعلق اصل ہے، یہ کون سی چیز ایسی ہے کہ جو مورد پسند ہے۔ اللہ نے اس آیت میں روشن کیا کہ بہرحال کچھ بھی ہو جائے، مشرکین کو ہدایت اور دین حق ناپسند ہے، یہ ان کو برداشت نہیں ہو سکتا، اور یہ اس پہ رہ رہ کے منہ بنائیں گے، کبھی چھپا کے بنائیں گے، کبھی کھل کے بنائیں گے، تو اس لیے کہ ان کو مورد پسند ہی نہیں ہے۔ خالق فطرت وہ ہے، تو فطرت سے آگاہی تو اس سے بہتر کسی کو نہیں ہے۔ نہ تنہا اسی کی آگاہی کہ فطرت ایسی ہے، بلکہ اس کی بھی آگاہی ہے اس کو کہ کون سی شے جو متعلق قرار پائے گی اس کے لیے نفرت آمیز ہوگی،
یہ بھی جانتا ہے. ہم اور آپ نہیں جانتے. ہم اور آپ تو خالی حالات چہرے کے مشاہدہ کر کے بتائیں. ان کا چہرہ ایسا بنا لگتا ہے پسند نہیں ہے. اب آپ مقام دفاع میں آئیں گے اور کہیں گے کہ آپ نے کیسے کہہ دیا. ارے بس بن گیا تھا لیکن پسند تو ہے، یہ دلیل نہیں ہے. دو چار اور ساتھی ہوں گے کہ نہیں آپ اشتباہ کر رہے ہیں، دو چار اور زیادہ بگڑیں گے، اور دو چار ادھر بھی ساتھی ہو جائیں گے کہ نہیں صحیح تو ہے. جب چہرہ ایسے بنے گا تو اس کے معنی کے ہوں گے، بحث شروع ہو جائے گی. چونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ کون سا متعلق جو ہے وہ ناپسند ہے. علم نہیں ہے، یقین نہیں ہے، مگر اس خالق فطرت کو یہ پتہ ہے کہ کون متعلق اس کے لیے ناپسند ہے اور کون اس کے لیے پسند ہے. تو اس نے اپنے علم میں اجمالی سے بھی خبر دیا اور تجرباتی سے بھی خبر دیا کہ تم خود تجربہ کر کے دیکھ لو. اللہ کو ضرورت نہیں ہے، وہ تو سب جانتا ہی ہے، لیکن یہ کہ تجربہ اس لیے کرواتا ہے کہ کل کے تم یہ نہ کہہ دو کہ اس نے کہہ دیا تھا. چونکہ ہم اللہ کے ماننے والے، چاہنے والے، اس پر ایمان رکھنے والے، اس لیے ہمیں تو نہیں ماننا ہے. نہیں، زبردستی نہیں ماننا ہے. جس چیز کا یقین نہ ہو ماننے کے معنی کیا ہے؟ اعتقاد اور یقین جب تک نہ ہو اس وقت تک اعتقاد کو کوئی معنی ہی نہیں ہے. عقد جو ہے آپ کے قلب کو بست عقد یا بستگی بقلب جو ہے، عقد جو ہے وہ اس وقت ہوگا جب یقین ہوگا. اور اگر شک پر آپ کی جو ہے وہ بستگی پیدا ہو جائے تو شک کی رہیں گے ہر وقت، پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. اعتقاد بھی شک میں رہے گا اور ایمان بھی اس کا ویسا ہی رہے گا. لیکن جب یقین ہوگا تو بڑے اطمینان سے بولے گا. آپ دیکھ لیجئے، ایک مطلب ہے، اگر میں بیان کر رہا ہوں مجھے خود یقین نہیں ہے تو میرا اضطراب آپ کو خود بتا دے گا کہ میں یقین سے نہیں بول رہا ہوں، میرا ذہن کہیں اور ہے، میں کچھ اور ڈھونڈ رہا ہوں یا کچھ اور بیان کر رہا ہوں، مجھ سے کچھ اور کہہ رہا ہوں. انسان کے کلام سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا طریقہ کلام، طرز اور اضطراب اور اطمینان کلام، یہ اطمینان سے بولا اس کا مطلب یہ یقین ہے. جو بھی سمجھا ہے غلط ہے یا صحیح اس سے بحث نہیں ہے، لیکن جو سمجھا ہے وہ یقین سے بول رہا ہے. اب بعد میں بحث ہوگی غلط ہے اور جب ثابت ہوگا تو یقین سے ہٹے گا، اپنے دوسرا یقین بنائے گا. لیکن یہ کہ فی الحال جو ہے وہ صحیح بول رہا ہے، اطمینان سے بول رہا ہے، اپنے یقین سے بول رہا ہے. ایک صلوات اور درود محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل جو ہے جب تک کہ یقین نہ ہو ڈھلتا نہیں. اب وہ چاہے جس چیز سے متعلق ہو، یہ بھی عمومی ہے، لیکن اللہ نے جو آپ سے طلب کیا ہے وہ ہے ایمان اللہ کے اوپر، وہ ہے ایمان رسول اللہ پر، وہ ہے ایمان ولایت پر، وہ ہے ایمان عدالت خدا پر، وہ ہے ایمان آخرت پر. اور اگر سب پر ہو آخرت پر نہ ہو تو بیکار ہے. اللہ کہتا ہے کہ اس وقت بھی اس کا ایمان اللہ پر تو ہے، اگر قیامت پر نہیں ہے تو کیا آپ اسے کہیں گے کہ مومن ہے؟ اللہ کے نزدیک وہ مومن نہیں ہے. خواہ اس کا اعتقاد قیامت پر نہ ہونے کی وجہ سے اعتقاد اس کا خواہ اللہ پر ہو، مگر وہ مومن نہیں ہے. اور اگر خالی آخرت کا اعتقاد کرے تو کیا ممکن ہے کہ مورد بحث ہے، کیا ممکن ہے کہ آخرت کا اعتقاد کر لے، ایمان رکھ لے، آخرت پر ایمان ہے، قیامت آ کے رہے گی، حساب و کتاب ہو کے رہے گا، اور اللہ پر نہیں ہے؟ کیا ممکن ہے؟ پھر کون حساب کتاب لے گا؟ کون جو ہے تمہارے لیے کرے گا؟ تو یہ اس کا وابستگی جو ہے اس کی وہ خدا سے ہے، مگر یہ کہ کسی کو اور تراشی ہے اور کہیے کہ نہیں خدا تو نہیں ہے مگر فلاں حساب کتاب لے لے گا. تب بھی ہمارے اصول کے مطابق جو
اللہ نے بیان فرمایا ایمان نہیں کہلائے گا، مومن نہیں کہا جائے گا۔ مومن اسی وقت کہا جائے گا کہ جب اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو۔ اب یہ اللہ پر ایمان جب کہہ دیا تو اس میں بہت سی چیزیں آ گئیں، جسے ہماری زبان میں کہیے چٹر پٹر، یعنی تھوڑی تھوڑی چیزیں جو ہیں وہ بھی سب شامل ہو گئیں اسی کے اندر۔ اب یہ نہیں ہے کہ خالی اللہ کا کہا، جیسے بہت سی آیتیں اس طرح کی، یومن باللہ والیوم الآخر، اللہ پر ایمان لے آیا اور آخرت پر ایمان لے آیا، ان کا تو دو ہی تو ذکر کیا، یہ دو ہی کے اندر یہ سمندر سارا سمیٹ دیا، اب سب اسی کے اندر ہے۔ جہاں اللہ کا آپ نے یقین پیدا کیا تو اب آپ کو بہرحال اپنے اور اللہ کے درمیان واسطے کا یقین لانا پڑے گا، اور واسطے کا جہاں یقین آیا سفرائے الہیہ پر یقین کرنا پڑے گا۔ تو اب سلسلہ شروع ہوگا، سفراء پہ کیسے آپ یقین کریں جب تک دلیل نہ ہو، تو آپ کو معجزہ ماننا پڑے گا۔ تو سلسلے وار چیزوں پر ایمان آپ کو رکھنا پڑے گا، یہ ایک ہی کے اندر۔ اور اسی طریقے سے خالی ایک ہی لفظ اللہ بھی نہیں کہا، آخرت بھی نہیں کہا، نہ وحدانیت کی بحث، نہ آخرت کی بحث، نہ عدالت کی بحث، نہ کسی ایسی چیز کی کوئی بات، ایک لفظ یؤمنون بالغیب، خالی غیب کہہ دیا کہ غیب پر ایمان رکھتا ہو، تو سبھی سمٹ کے آ گئے اس کے اندر۔ اللہ جو ہے وہ بھی دکھائی نہیں دیتا، غیب، اور اس کے بعد جو ہے رسالت نہیں دکھائی دیتی، رسول دکھائی دیتا ہے، عدالت نہیں دکھائی دیتی، عادل کرنے والا عادل نظر آتا ہے، تو عدالت جو ہے وہ بھی غیب، رسالت جو ہے وہ بھی غیب، امامت جو ہے وہ بھی غیب، اور قیامت جو ہے وہ بھی غیب۔ تو لفظ غیب میں پانچوں سمٹ کے آ گئے کہ نہیں آ گئے؟ اب آپ کو ایمان رکھنا ہے اسی ایک پر، سربستہ ہے، اجمالی ہے۔ اب جو جو غیب میں آتا ہے سبھی آ جائے گا، تو معلوم یہ ہے یہ اجمالی ہے۔ اب اس میں جب تفصیل آپ ڈھونڈیں گے اور ایک ایک پر تفصیل پر ایمان رکھیں گے تو تفصیلی ایمان ہوگا۔ اجمالی ایمان ہے آپ کا کہ اللہ کا قرآن جو ہے اللہ کا کلام ہے۔ کون ہے جو تفصیلی جو ہے ایمان رکھتا ہو اس بات کے اوپر کہ اس آیت کا یقینی مراد یہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ یہ تفصیلی جو ہے ہر آیت پر ایمان رکھنا کہ یہی مراد ہے، یہ نہ آپ کے بس میں ہے نہ ہمارے، یہ صرف انہی کے بس میں ہے جو مراد خدا کو یقین سے جانتے ہیں ہر آیت کے بارے میں، کہ اللہ کی طرف سے منظور کیا ہے، مقصود کیا ہے، اور سب جانتے نہیں سوائے ان کے کہ جن کو اللہ نے مخصوص کیا ہے۔ لا يعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم۔ اب یہ واو جو ہے مستانفہ نہیں ہے، ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو وہ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اس آیت کے منظور خدا، مقصود خدا سے یہ ہے، اور اس پر یقین ہے ان کو کہ یہی ہے، اور ہم کو یقین نہیں ہے، اس لیے کہ ہر ایک آیت کے ظاہر کچھ اور ہے، باطن کچھ اور ہے، اور ایک ایک باطن میں 7 اور 7 میں 70 ہمیں تو ایک بھی نہیں پتا چل جائے کہ 7 اور پھر 7 کی جگہ 70 اور 70 بھی اگر کثرت مراد نہ معلوم کتنے، تو ہمیں تو کچھ خبر ہی نہیں۔ لہذا ہمارا ایمان اجمالی ہے، تفصیلی نہیں ہے، مگر وہ بھی تفصیلی تھوڑا بہت جہاں جہاں ہو جاتا ہے، ہلکا پھلکا جتنا، وہ ہمارے حساب سے تفصیلی ہے، اس لیے کہ ہم تھوڑا جان گئے تو تھوڑا سا تفصیلی ہے، لیکن حقیقت میں تفصیلی نہیں ہے، اجمالی ہے۔ اور تفصیلی طور پر اعتقاد پیدا کرنا صرف انہی کا حق ہے جو مراد الہیہ واقعیہ سے واقف ہیں۔ ہم اور آپ مراد الہیہ ظاہریہ سے بھی کما حق واقف نہیں ہیں، سجائے کہ واقعیہ قیدوں پر توجہ رہے، لہذا لازم ہے کہ ایسا ہی ہو کہ جو ہر واقعی مراد سے آگاہی رکھتا ہو اور یقین رکھتا ہو
کہ یہی مراد الہی ایک قرآن پر ایمان رکھنے میں لالے پڑ گئے. ایک مسلمان ابتدائے اسلام سے لے کے انتہائے اسلام تک ایک نہ پیدا ہوگا کہ قرآن پر بھرپور طریقے کا ایمان و یقین ثابت کر لے جائے. سبحان اللہ. آپ بتائیے، اگر ابھی بھی تماحل رہ گیا ہے آپ کو تو بتائیے گا، بول دیجئے، ڈریے نہیں، دلائل دیجئے، ایک بھی نہ نکلے گا. اب آپ سوچئے ایک آیت پر بھی اگر آپ چاہیں تو کما حقہ جو مراد خداوند واقعی ہے اس پر یقین و ایمان. آپ کا ہمارا ندارت، تو ہم ایمان کے کس درجے پر پہنچے اور کہاں تک پہنچے اور کس حد تک پہنچے؟ خالص قرآن. آپ قرآن پر ایمان میں دیکھ رہے ہیں یہ حالت ہے، تو پورے دین کے اوپر اگر ایمان کا مسئلہ چلے گا اور ہر چیز، تو وہاں تک کہاں تک پہنچیں گے آپ؟ اب اس کے بعد آپ درجہ طے کریں گے کہ 1 پہ ہے کہ 2 پہ ہے کہ 3 پہ ہے کہ 4 پہ ہے. بتائیے، آج کے ترقی یافتہ پڑھے لکھے ذہن کھلے اور خوب جم کر کے مطالعہ کیے ان جاہلوں سے مطلب نہیں ہے کہ جن کو آیتیں بھی پڑھنا نہ آتی تھی، ان کے مقابلے میں آج کا ایک بھی بندہ مل نہیں رہا مسلمان. توجہ کریں میری بات پر. جب آج نہیں مل رہا ہے کہ اس کو یہ تولا جائے کہ پہلے درجے پہ آیا کہ نہیں آیا. جب آج کا نہیں مل رہا ہے تو اس دور کا کیا ملے گا؟ ابھی جب پہلے ہی نہیں طے ہو پا رہا ہے تو 100% یہ کہاں سے طے ہوگا؟ بتائیے. پہلے ہی نہیں طے ہوا ہے تو 100% کہاں سے طے ہوگا؟ اب اگر کسی کو نبی نے کہا ہو کہ آج کل ایمان جا رہا ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل اب محمد. اگر کسی کو پیغمبر نے کل ایمان کہا ہے تو سمجھئے چاشنی کہاں تک گئی. کل ایمان خالی اتحی کا نام نہیں، یا ایک قرآن کا مسئلہ ہے جو کافی تھا. توجہ کریں آپ، یہ قرآن کافی تھا. حسبنا کتاب اللہ، جن کو کافی تھا وہ ایک آیت پر یقین نہیں. توجہ کریں آپ، اگر ان کی تحلیل انہی کے سامنے کی جائے اور ان سے کہا جائے کہ کیا آپ کو کسی ایک آیت میں ایک مراد خدا پر یقین ہے تو بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا. ظاہر تک تو نہیں بتا سکتا تو باطن کیا بتائے گا؟ جانے گا کیا؟ اب تو سمجھ میں آیا ہوگا کیوں محتاج تھا، اسی لیے کہا اللہ علی. اگر نہ ہوتا تو ہلاک ہو جاتا. یہ خود اعتراف ہے نا کہ میں ایک آیت بھی نہیں جانتا. سبحان اللہ. ہر طرح سے آپ ڈھونڈیے، جدھر بھی چلے جائیے ادھر علی کے فضائل چھپ نہ پائیں گے. جتنا چاہیے چھپاتے جائیے، جتنا چاہیے چھپاتے جائیے. حکم بھی ہے چھپائیے، اس لیے کہ زمانہ خراب آ گیا ہے. اگر آپ بہت اچھے اچھے فضائل بیان کریں گے تو آپ سے لوگ ناراض ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ حق ہے اور حق سے نفرت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. سبحان اللہ. زندہ باد. جزاک اللہ جزاک اللہ. قرآن کہہ رہا ہے وَأَكْثَرُهُمْ، سارے کے سارے لِلْحَقِّ کارہون. یہ اکثر جو ہیں انسانیت کے اکثر لوگ یہ حق کو ناپسند کرتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے. میرے بس میں آئی نہیں ہے، میں تو انہی کی جو کچھ کہیں گے اسی سے نکالوں گا کہ یہ تو ایسے لوگ ہیں. ہم یہ لوگ جو ہیں یقولون، ان کو کہتے ہیں بھئی جنہ کہ یہ مجنون ہو گئے ہیں، دیوانے ہیں. درا حالے کی جاہم بل جاہم بالحق، یہ تو حق لے کے آیا ہے. وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ کارہون، اور اکثر جو ہے حق کو پسند نہیں کرتے. ابھی کہا تھا نا آپ کو مشرکین ناپسند کرتے ہیں. خالی مشرک ہی نہیں ہے، اللہ نے یہاں پہ پول کھولا کہ خالی مشرک پر نہ خوش ہو جانا کہ ہم تو ایمان لے آئے ہیں، ہم تو مومن ہو گئے ہیں، لہذا ہم نہیں ناپسندیوں میں آئیں گے. بلکہ اکثرہم، جب اکثرہم کہہ دیا تو اس میں جو ایمان کا کلمہ پڑھا ہوا ہے وہ بھی داخل ہے. کیا بات ہے. آپ کے حالت سے نیچے نہ جائے، لیکن قرآن تو یہی کہہ رہا ہے کہ وہ بھی داخل ہے. کلمہ پڑھے ہے مگر داخل ہے. میں جائے یا نہ جائے، اگر داخل نہ ہوتا
تو پھر کیوں آگے پوچھا رسول اللہ سے کہ تو نے اپنے سے کہا ہے کہ اللہ کی طرف سے؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ حیدری، کیا بات ہے، واہ سبحان اللہ، اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ اکثر اس میں جو ہے داخل ہے، چاہے کلمہ پڑھے چاہے نہ پڑھے، اس سے بحث نہیں ہے، حق کی قبولیت بہت مشکل ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے فخر الدین رازی کہتا ہے کہ کیوں لوگ جو ہے حق کو پسند نہیں کرتے، کہتا ہے اس لیے کہ تمایل خیال اور تمایل جو ہے وہ خواہشات نہیں ہوتے، اس لیے کہ جو حق کے خیالات ہیں کچھ اور، اور جو خواہشات حق ہے وہ کچھ اور ہے، اور ہمارے خواہشات کچھ اور ہیں، ہمارے خیالات کچھ اور ہیں، ہمارے خیالات اور خواہشات کے مائلان حق کی طرف نہیں ہیں، چونکہ نہیں ہے اس لیے حق کے ہم مخالف ہیں، ناپسند ہے۔ توجہ کریے گا، اب یہ حق کا کون سا خیال ہے، حق کا کون سے جو ہے وہ خواہشات ہیں؟ حق کہیں خواہشات بھی رکھتا ہے، حق کے خیالات بھی ہیں۔ اب یہ تو مسلم صاحب لکھ دیا، انہوں نے مفسر ہیں اور بڑے بڑے مفسرین نے خوب تابعیت کی، سمجھ میں نہ آیا بابا حق کے خیالات کیا ہیں، حق کی خواہشات کیا ہیں؟ اگر کوئی حق ڈھونڈے قرآن میں یہ کسے حق کہتے ہیں تو تلاش کرتا رہے، اور سب سے اعلیٰ ترین آیت جو لذالکا بیان اللہ هو الحق، ایسا ہی ہے نا کہ یہی جو ہے وہ اللہ، یہی بے شک حق ہے، تو اللہ کے تو خواہشات ہی نہیں ہیں، اللہ کے کیا خیالات ہوں گے، اللہ کی کیا خواہشات ہوگی، تو مبرر خواہشات ہے۔ مگر آپ تو یہ لکھ رہے ہیں کہ خواہشات چونکہ حق کے جو ہیں اس سے ہمارے خواہشات نہیں ملتے، خواہشات ان انسانوں کے جو حق کو نہیں پسند کرتے اس سے نہیں ملتے، تو اس کا مطلب کوئی حق ہے جس کے خواہشات جو ہیں معیار ہیں، کوئی حق ہے جس کے خیالات معیار ہیں، انہی معیار خیالات اور انہی معیاری خواہشات کے مطابق اگر میرے حق ہو جائیں، میرے خیالات ہو جائیں، میرے خواہشات ہو جائیں تو میں حق پسند ہو گیا، اور اگر ان خواہشات اور ان خیالات کے معیار کے مطابق ہمارے خواہشات و خیالات نہیں تو ہم حق پسند نہیں۔ معیار اللہ ہے، اللہ کے خواہشات نہیں، یہاں سے خواہشات آ جائے اللہ نہیں، توجہ رکھنا، اللہ کے پاس جو ہے یہ خیالات نہیں، یہ سب خیالی چیزیں ہماری آپ کی ہیں، وہاں سب یقین ہے، سب در سر ہے، تو اب پھر کوئی ہو کہ جس کے خیالات ایسے ہوں کہ حق کہے جا رہے ہوں، تو معیار تو اللہ ہی ہے بھائی، تو اب چاہیے ایسا کہ کوئی ہو کہ جس سے مل جائے خیالات، جس سے مل جائے خواہشات، تو اب اللہ نے کہا مجھے بھی بتانا ہے کہ کون ہے کہ جس کے خواہشات میرے خواہشات ہیں، کون ہے کہ جس کے خیالات میرے خیالات ہیں، لہذا اس نے سورہ دہر کے آخر میں کہا ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، سبحان اللہ، اب ان کی خواہش میری خواہش، ان کے خواہشات میرے خواہشات، توجہ کریں آپ، اور جہاں تک خیال کی بات ہے یہ آخر میں کہا دہر، توجہ رہے، یہ آخر میں کہا، اور پھر اس کے بعد شروع میں شب ہجرت لٹا کے جب صبح اٹھایا تو کہا من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، آج سے سارے خیالات اس کے نہیں میرے ہیں۔ اب جو ہے سارے خیالات اور سارے خواہشات علی کے نہیں ہیں، مرضی خدا شب ہجرت خرید لی، نفس اپنا دے دیا، مرضی خرید لیا، اب سارے خیالات ان کے نہیں اس کے ہیں، ساری خواہشات ان کے نہیں اس کے ہیں، یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کچھ مگر وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، توجہ کریں، اسی لیے امام نے فرمایا کہ ان الامام وقر لارادۃ اللہ، اس لیے کہ امام جو ہے ارادہ الہیہ کا گھونسلہ ہے، امام جو ہے ارادہ الہیہ کا آشیانہ ہے، جیسے ہم نے آشیانہ پڑھا مجھ ہو گیا، اللہ کا ارادہ یہاں کیسے آ سکتا ہے، بیوقوف کہہ رہا ہے بعد میں ما یشاؤون، مگر یہ چاہتے ہی نہیں ہے، وہی چاہتے جو خدا چاہتا ہے،
تو جب خدائی کی چاہت کے مطابق ہیں تو اگر بن گیا تو کون سی بری بات ہو گئی؟ اشیانہ کے معنی کیا سمجھانے کے لیے یہاں تکون ارادہ ہو رہا ہے، یعنی میں اپنے لفظوں میں اس کو سمیٹ کر کے بڑی بحثوں کو ایک لفظ میں ادا کروں کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے امام کے زبانی کہ تمام رایتات الہیہ جو ہیں وہ سب کا جلوہ اور مظہر جو ہے ایک ہی ذات ہے، اس کا نام امام ہے۔ ایک صلوات محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سب جو ہے سب کا مظہر ایک ہی ذات ہے، اس کا نام امام ہے۔ یہیں سے ارادہ الہیہ ظاہر ہوگا، یہیں سے اللہ کے جتنے بھی مکروہات ہیں وہ بھی ظاہر ہوں گے، ناپسندی خدا یہاں سے ظاہر اور محبوبیت خدا یہاں سے ظاہر، اور یہی معیار ہے اور اسی کا نام حق ہے۔ توجہ کرو، اب تمہارے سمجھنے کے لیے اور دل میں سپردہ کرنے کے لیے اگر ہم یہاں تک حق حق کرتے رہے کیسے ہوگا؟ اللہ نے خود کو کہا ہے ذالک بأن اللہ هو الحق، اللہ حق ہے، یہ بھی حق ہو گئے۔ وہ تو حدیث ہے بس یہی تک کہ علی حق کے ساتھ ہیں، حق علی کے ساتھ ہے۔ توجہ کرنا، ہزاروں مرتبہ میں نے بیان کیا علی حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ، رسول کی حدیث ہے تو دو ہو گئی نا بھائی، یہ تو دو ہے نا، حق علی کے ساتھ اور علی حق کے ساتھ، تو حق الگ اور علی الگ، ساتھ ہونا اور معیت ہے۔ تو آپ بتائیے آپ کہاں سے یہ حق ہو گئے؟ الگ الگ ہے نا؟ توجہ ہے آپ کو یا نہیں ہے؟ یا میں کچھ غلط چلا جا رہا ہوں؟ ایسا ہی ہے نا، الگ الگ ہے۔ تو آپ بتائیے الگ الگ میں دوئی کا تصور تو ہے بھیا، کسی وقت بھی جو ہے یہ حق ادھر ہو سکتا ہے اور یہ جو دوسرا ہے ادھر ہو سکتا ہے۔ اب یہ نبی ضمانت دے رہے ہیں اپنی جگہ پہ، ابھی ہم نبی کو پہلے مان لیں، جب تک یقین نہ آئے نبی تب تک ضمانت کیا مانی رکھتا ہے؟ تو کبھی یہ حق ادھر اور یہ ادھر، کیونکہ دو ہے، دو میں دوئی کا تصور ہے۔ توجہ کرنا، جب دوئی ہے تو یعنی جدائیگی ہو سکتی ہے۔ اب یہاں پر معیت ہے تو وحدت نظر آ رہی ہے، لیکن جدائیگی ہو سکتی ہے، امکان جدائیگی ہے کہ نہیں نا؟ جب امکان جدائیگی ہے تو پھر اب ایسا چاہیے کہ ذرہ برابر ہلے نہیں۔ میری بات پر ذرہ برابر ہلے نہیں۔ تو نبی نے کہا اندھا یہاں بھی سن لے، بہرا یہاں بھی سن لے، اندھا یہاں بھی دیکھ لے۔ جب کعبے میں بت توڑ رہے تھے تو شاہ محدث دہلوی نے بھی لکھا کہ نبی نے کہا یا علی آپ کو مبارک، آپ کار حق کر رہے ہیں اور میں بار حق اٹھائے ہوا ہوں۔ سبحان اللہ، محمد صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ کار حق کر رہے ہیں، میں بار حق اٹھائے ہوئے ہوں، تو اب تو دوئی نہیں رہ گیا۔ سمجھ آیا نا؟ اب اسی مطلب کو نبی نے دوسرے طرح ادا کر دیا، جب تک دوئی کا امکان ہے تو اس دوئی کو ختم کیسے کرے نبی؟ اسی قول میں لہذا اسی لیے کہہ دیا کہ اللہم ادر الحق۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اپنا۔ اب میرے سوالات ہیں تم سے، ابھی تم نے اعتراف کیا، قرآن کہہ رہا ہے ذالک بأن اللہ هو الحق، اللہ حق ہے۔ یا رسول اللہ یہ جاہلین کو سمجھانا ہے آپ کو، اور یہ جاہل کل میں کریں گے بیوقوف، اور یہ بڑے بے وقوف ہیں، ان کو سمجھائیے آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں اللہم ادر الحق، بارنا حق کو پھیر دے ادھر جدھر جدھر علی جائے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ لائیے توحید کا اعتقاد دکھائیے مجھے، اللہ حق، بارنا حق کو پھیر ادھر جدھر علی جائے۔ آج ہی گمراہ ہو کے اٹھیے گا اور آج ہی یہاں سے جائیے ایسے ہی اور کہیے کہ یہ غالی ہو گئے ہیں۔ اب تسبیح پڑھیے گا گلو کا، ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ حیدری علی۔ ہے آپ کا، لیکن عوام آپ سے بہتر ہے الحمدللہ، کیونکہ ان کے اعتقاد مضبوط ہیں، ان کے بنیادیں مضبوط ہیں، آپ کے اعتقاد میں شک آ چکے ہیں، اس لیے آپ جو ہے ڈوماڈول ہیں کہ کیا بک رہے ہیں، لیکن وہ ہوتے ابھی چھتیں اڑا کے آ چکا ہوں، گھبرائے نہیں آپ، لیکن یہ کہ آپ کے سامنے بھی پیش کرنا ضروری ہے تاکہ آپ کے بھی کھانچوں میں بیٹھے۔ بتائیے اللہ حق ہے اور پیغمبر فرما رہے ہیں بار الہ حق کو پھیر دے،
اب مجھ سے یہ نہ کہیے گا وہ حق نہیں مراد ہے، چاہے جدھر جائیے حق ایک ہے. سمجھ میں آیا نا؟ یہ مراد مجھے نہ پڑھائیے گا، بہت پڑھا ہوں میں، بڑی محنت کی ہے ہم نے بھی سمجھنے میں. تو بتائیے کون سا حق ہے جو پھر رہا ہے پیچھے پیچھے؟ جدھر علی جائے گا ادھر ادھر یہ حق جائے گا. توجہ کریں آپ، کوئی اور نہیں ہے توجیہ سوائے اس کے کہ شب ہجرت لٹا کے جو مرضی ہاتھ میں دی ہے، تو اسی لیے کہ اب علی جو بھی کرتا جائے وہی خدا کرتا جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. عجل فرجہم. سبحان اللہ. سمجھ میں آ گیا نا؟ یہاں تک بات آ گئی. یہ سب مقدمہ چینی اس لیے ہے کہ اگلی بات کہنی ہے، اور وہی دنادن سمجھنے کے لیے کافی ہے. تو ان تمام مراحل سے گزرتے ہوئے کہ حق بس ایک ذات جس کا نام ہو الحق. اب اس کے بعد جہاں جہاں یہ جائے وہاں وہاں سب جائیں گے. سبحان اللہ. اب سمجھ میں آ گیا نا کہ خدا کیوں علی کے ساتھ ہے؟ اس لیے کہ اب حق نبی سے کہلوا دیا کہ پیچھے پیچھے رہے گا. اب آپ کہہ رہے ہیں اللہ کو پیچھے کیے دے رہے. ابے اللہ کو تھوڑے پیچھے کر رہا ہوں میں تو نبی کے قول کو دہرا رہا ہوں. حق کو گھما ادھر ہی، جدھر علی جائیں تب مرضی لے لی. اب جدھر جدھر علی جائیں توجہ کریں آپ، مرضی خدا گھوم رہی، ساتھ ہی ساتھ علی کے ساتھ ہے نا. یہ ہے خواہشات علی، خواہشات خدا. یہ ہے مرضی علی، مرضی خدا. تخیلات علی، تخیلات خدا. اب سب اس کے آپ پابند ہو جائیے تو یہی ہے حق کی تابعیت. اب آپ کو شریف مطلب تک لایا کہ یہ تو واضح ہو گیا کہ حق کیا ہے. معلوم ہو گیا علی حق ہے. کعبے میں نبی نے اعلان بھی کر دیا، اللہ نے اپنی مرضی دے کے ضمانت دے دی. اب شک نہ کرنا یہی حق ہے. اب اس کے بعد بتانا، چاہے جتنی کتاب لکھ مارو، چاہے جتنے بڑے امامہ لگا لو، چاہے جتنے بڑے آیت اللہ ہو جاؤ، چاہے جتنے بڑے مرجع بن جاؤ، لیکن اگر علی ابن ابی طالب کو کسی باطل کی بیعت کرواؤ گے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. صلی علی محمد وآل محمد وعجل. یا علی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تہذیب تمدن اپنی جگہ پہ، لیکن عوام میں سے نہیں ڈرتا، اور لفظ مرجع سے نہیں ڈرتا، اور لفظ آیت اللہ سے نہیں ڈرتا. آیت اللہ واقعی تو وہی ہے جس کے لیے یہ خلق ہوا ہے، ورنہ گدھا بھی آیت اللہ ہے. قرآن شاہد ہے. لہذا آپ یہ نہ سمجھئے یہ وہ تم ہے، یہ سب جو ایسے ہی اصلی آیت اللہ وہی ہے کہ جن کو دیکھ کے اللہ یاد آئے. سبحان اللہ. اب یہ قداست اپنی جو ہے لفظ کی قداست ہے، ان کو بھی لکھ دیں ان کو بھی لکھ دیں، سب اسی لفظ کی قداست میں آ گئے. سمجھ میں آیا نا؟ تو یہ قداست اپنی جگہ پہ، امامے کا احترام اپنی جگہ پہ، لیکن حق کی اگر پیروی آپ نے کروا دی. اب اگر آپ نے جس قلم سے لکھا ہو تاریخ میں نہیں بنتا ہے، تاریخ جو ہے وہ نقل ہے. توجہ کریں، تاریخ نقل ہے. تحقیق کی بات کر. جب تو مرجع ہو گیا، جب تو آیت اللہ ہو گیا، جب تو محقق ہو گیا تو تحقیق پہ بات کرنا ہے. معیار پر اترے گا تو صحیح، نہ اترے گا تو نہیں صحیح. اب اگر میں کہتا ہوتا تو ابھی کھینچتے، اور کھینچ رہے ہو دل دل، لیکن اتنا جلدی کھینچ لوں. لیکن قرآن کہہ رہا ہے لو اتبع الحق علی اہوائہم. اے پیغمبر، یہ جو حق سے ناپسندی کا اظہار کر رہے ہیں، اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کر لے، لفسدت السماوات والارض ومن فیہن، تو زمین اور آسمان سب فاسد ہو جائیں. کیا بات ہے. ایک نہ بچے. توجہ کریں، ہاں سب ختم ہو جائیں. تو معلوم ہے حق کسی کی پیروی نہیں کر سکتا، اور پیروی کا دوسرا نام بیعت.
سبحان اللہ سبحان اب اللہ. علی کی بیعت نہ کرانا اول سے دوم سے سوم سے. اگر تم نے تاریخ کا حوالہ دے کے کرایا تو منکر قرآن. کیا بات ہے. سبحان اللہ. حق کبھی پیروی نہیں کر سکتا. اور علی حق ہے کہ نہیں ہے؟ علی حق. جب علی حق ہے تو حق کسی باطل کی پیروی نہیں کر سکتا. بے شک اب بے سمجھ شک. میں آیا کیا بات تھی کہ بیٹے نے سب کو سامنے رکھ کے کہا ہے کہ نہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا علی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ ماشاء اللہ. فسدت السماوات والارض. عوامی مجلس ہے لیکن آپ کے سامنے اتفاقاً پتہ نہیں کیوں اللہ کا شاید اس کی خاص یہی ہے. میں تو کچھ سوچ کے اور آیا تھا لیکن اس کی خاص یہی ہے کہ میں عوامی چیز جو ہے چونکہ عوامی اس لیے کہتا ہوں یہ حق ہے. عوام حق کو قبول کرنے پہ آمادہ ہیں لیکن علماء کہاں. علماء تو اس پہ چیمے گوئی کریں گے تو اس لیے پیش کر رہے ہیں چیمے گوئی کر کے لے آنا کہ لو اتبع الحق علی اہوائہم. آپ سے مراد حق نہیں ہے وہ لوگ ہیں جن کو جواب جا رہا ہے. لو اتبع الحق علی اہوائہم. اگر حق ان کی اہوا کی خواہشات کی پیروی کرے لفسدت السماوات والارض ومن فیہن. جو ہے سب فاسد ہو جائیں. توجہ کر رہے ہیں. آج تک آپ سنتے رہے انہوں نے کہا سر نداد 10 داد 10 نداد 10 نہیں دیا. سرداد 10 نداد در دست یزید. یہی نا سرداد. اما سر کہاں داد. توجہ کر رہا. سرداد جس کو سرداد ان کی مراد کچھ اور ہے لیکن اگر لفظ پر آپ چلے جائیں تو کہاں داد. سر بھی نہیں دیا. سر تو اللہ کو دیا نا بھائی. یزید کو تھوڑی دیا. سر بھی اللہ کو دیا. اب وہ الگ ایک اعتراضات ہیں اور پھر جوابات ہیں اور پھر ساری باتیں ہیں وہ محققین کے لیے ہے جو شعر کے اوپر لکھ رہے ہیں نقاد ہیں بیچارے. کہ سرداد 10 نداد در دست یزید. توجہ کیا آپ نے. یعنی بیعت نہیں کی. آپ کو بتایا خلاصہ بیعت کیا ہے. آپ اندازہ کر گئے اور یہ بات اپنے آپ پر روشن ہو گئی تو اب قیامت تک کے لیے خط فاصل کھنچ گیا. حسین نے بیعت نہیں کی اور یہ کہہ کر کے کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. تو آپ خالی یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو کتے سے کھیلتا تھا, یہ تو بندر سے کھیلتا تھا, یہ تو ماں بہن کیے ہوئے تھا, یہ شرابی تھا, یہ کبابی تھا. تو جیسے کہا ہے نا تو اب اگر وہ بھی ایسے ہوں گے بھائی وہ بھی ایسے ہی ہوں گے. اب بھائی تمہاری تاریخ نہ لکھے تو ہم کیا کریں. ہم کیا کریں. لیکن مرتے دم امتحان کرنے کے لیے نبیس پلائی گئی تھی تاکہ پتا چلے پیٹ پھٹا ہے کہ نہیں پھٹا. سمجھا ہو کر کے آپ توجہ کریں. صلوات نبیس پلائی گئی اس لیے کہ معلوم ہو کہ شکم شکافتہ ہوا کہ نہیں ہوا ہے. لہذا نبیس پلائی گئی. پی تو لیا نا. پہلے کبھی پیا نہیں پیا میں نہیں جانتا, اس کے لیے میں بحث ہی نہیں کروں گا. لیکن مرتے دم تو پی لیا نا بھائی. اب چاہے امتحان کے لیے پیجئے چاہے بیماری کے لیے پلائیے, پی تو گیا نا. تو اب آپ ڈھونڈتے رہیے ہر چیز کو, تسلسل میں یہ رکھیے اور ذہن پر یہ توجہ رہے کہ مجھ جیسے میں سارے جیسے ہیں, سب شریک ہیں. اب کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کی بیعت نہ 6 مہینے کے بعد نہ اول روز نہ مرتے دم تک علی ابن ابی طالب نے کسی کی بیعت نہیں اور نہ کریں گے. اب چاہے آپ جتنا زور لگائیے, شیعہ ہوئیے تو لگائیے, سنی ہوئیے تو لگائیے, صاحب اسلام ہوئیے تو لگائیے, غیر مسلمان ہوئیے تو لگائیے, مشرک ہوئیے تو لگائیے, انشاءاللہ ایسے ہی مشرک ہو جائیے گا. بیعت نہیں کر سکتے کبھی بھی. طبق قاعدہ تحقیق قرآن یہ حکم ہے کہ علی کسی کی بیعت میں نہ آئے. اور یہی وجہ ہے کہ جب بیعت کیے ہوتے تو آپ سے حق نہیں ملا سکتے. اسی لیے جب تیسرے دور میں کہا کہ آپ رسول کی سیرت قرآن پر عمل
کہ ساتھ ساتھ شیخین کی سیرت پر عمل کریں گے جب آپ کو یہ خلافت ملے گی. جو کہہ رہے ہیں آپ، تو علی نے کیا جواب دیا؟ اور جو کہہ رہے ہیں آپ کیا جواب دیا؟ منطقی جواب اپنی جگہ پر ہے، لیکن بباطن تو یہی کہہ دیا اگر بیعت کیے ہوتے تو ایک لمحے میں سر جھکا کے کہتے یہ تو پہلے بھی کر رہا تھا اب بھی کروں گا. کیا فرق ہوتا ہے؟ پہلے بھی کر رہا تھا اب بھی کروں گا. لیکن علی نے کہا نہیں، کسی کو حق ہی نہیں ہے یہ سوال کرنے کا، اس لیے کہ اگر یہ دو سیرتیں رسول کی سیرت اور قرآن کے مطابق ہے توجہ کرو تو یہ دونوں جو ہے خود بخود عمل ہو گیا. اللہ کے رسول کی سیرت پر اور اللہ کے کلام پر عمل، ان کی بھی سیرت مطابق تو عمل ہو گیا. اور اگر مخالف ہے، اللہ اکبر، اگر مخالف ہے تو کسی کو حق ہی نہیں ہے کہ کہے کہ اس پر بھی بیعت کرو. اگر بیعت کیے ہوتے تو چارہ نہ تھا. علی ہم تم جیسے نامرد نہیں تھے، رجلن. سبحان اللہ، والے کا نام علی ہے، سبحان اللہ، میرے حق کا نام علی ہے. اگر بیعت ہوتی تو کہہ نہیں سکتے تھے. اب سمجھ لیجئے یہ آپ کی شک و شبہات اور مینوں میں کو اسی کو سمیٹ کے امام حسین نے کہا نہیں، یہ ابھی بھی شک میں پڑے ہیں، ابھی بھی ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا. تو آپ نے اعلان کر دیا کہ گلا کٹ جائے. توجہ کریں آپ، مگر بیعت نہ ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ آج کم سے کم اس کے دل میں یہ ریب آ گیا اور اس ریب کے تحت یہ سوال کر رہا ہے کہ ان سیرتوں کو اپنائیں. ارے اللہ پہنچ گئے ہوتے کاش آپ ان سیرتوں کو اپنائیں، یعنی یہ سیرتیں بھی جزء دین بننے والی ہیں. حسین نے کہا گلا کٹا کے قیامت تک کے لیے دین سے ان سیرتوں کو نکال دوں گا. سبحان اللہ. لیکن پھر میں نماز کے لیے مر گئے، روزہ کے لیے مر گئے، تب نماز روزہ کے لیے نہیں مر گئے، اس کے لیے مر گئے پورے دین کے تحفظ کے لیے، ولایت الہیہ کے لیے. اس میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، لیکن جس کا کیا نام لے رہا ہے؟ رسول اللہ نماز کے لیے خالی آئے تھے کیا؟ دین الحق، دین حق لے کے آئے تھے. ایک صلوات محمد و آل محمد. مقصد کیا ہے؟ مقصد کیا ہے پتہ لگاؤ. جب تک مسلم نہیں ہے تب تک کچھ نہیں. آج کل بڑی آواز لگاتے ہیں، عقل مندی سے دور ہوتے جا رہے. جب بھی بغض آئے گا اور جب بھی دنیا چھائے گی بس اس وقت سمجھ لو کہ اہل بیت پہ حرف لگائیں گے یہ سارے لوگ، ضرب لگائیں گے یہ سارے لوگ. بزرگوں کے کلام کو سمجھنے کی صحیح نہیں کرتے. جو اپنے بزرگوں کا کلام نہ سمجھ سکے تم تو امام کا کیا سمجھو گے؟ امام کا قول کیا سمجھو گے؟ اور صاف صاف کہہ رہے ہیں اصلاح کرنے. اصلاح کس بات کی کرنی تھی؟ نماز نہیں پڑھ رہے تھے، روزہ نہیں رکھ رہے تھے، حج نہیں کر رہے تھے. وہ جو ذبح کر رہا تھا وہ بھی تو کر رہا تھا نا. یہ اصلاح کرنے. مگر آخر میں کیا بتایا؟ اصلاح کی تفسیر کیا کی؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر کی تفسیر کیا کی؟ سیرت و جدی وابی. سیرت جدی وابی کا نام ولایت الہیہ ہے. حسین میدان کربلا میں ولایت الہیہ کے لیے جنگ کر رہے ہیں اور اسی کے اندر ساری کائنات ہے کہ جس کو کائنات کی کوئی شے اٹھا نہیں سکی. سب نے انکار کر دیا، صرف اٹھانے والا ایک ہی نکلا ولایت الہیہ کے تحفظ کے لیے. اسی لیے فرمایا شیخ مفید نے اپنی کتاب میں اس خطبے کا ٹکڑا لکھا کہ مولا نے فرمایا کہ اگر تم کو خدا سے خوف ہے، اگر تم میں تقویٰ ہے تو پھر حق کو صاحب حق تک لوٹا دو. لوٹا دو کا کیا مطلب ہے؟ حق کو صاحب حق تک پہنچا دو. یعنی کوئی اور ہے صاحب حق اور کسی اور کے پاس ہے اور دھر تک پہنچایا. وقت نہیں رہ گیا، اس میں بڑی تشریح ہے اور یہ چند جملے جو ہیں بہت اہم ہیں. اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو صاحب حق تک پہنچا دو حق کو. اور ہم اہل آل محمد، ہم آل محمد اہل بیت نبوت ہیں. ہم آل محمد اہل بیت نبوت ہیں. ہم حقدار ولایت ہیں. اس کے مقابلے میں جو دعوے حق کے ولایت کرتا ہے ہم ہیں حقدار، وہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ظالم ہے، ظلم کرتا ہے
اور جو ظلم کرے وہ ولایت کا حقدار نہیں ہے. ولایت کا حقدار ہم ہیں, ہم اہل بیت ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انما یرید اللہ ہمارے لیے ہے. توجہ کریں آپ, کیا کہہ رہے ہیں, آخری وقت سمجھا رہے ہیں, اس کے بعد کہہ رہے ہیں اس کے لیے تم جنگ کر رہے ہو. اب اسے سمجھیے, آپ کا ہنر اتنا ہے کہ قول سمجھ لیں, ہمارا ہنر اتنا ہے کہ مفاد و مقصد قول سمجھ لیں اور اس پر عمل کریں, اور پھر اس کے بعد اپنی ساری قوت جو ہے اس پر صرف کریں کہ حسین پر گریہ کریں, صرف حسین پر گریہ کریں. یہ واللہ ایسی چیز ہے گریہ حسین کہ انسانیت کو ہدایت کی طرف لانے کی ضمانت لیتا. یہی گریہ حسین ہے, یہی گریہ اطفال حسین ہے. مگر نہیں دیکھا تم نے کہ یہی بچے رو رہے تھے, پانی نہیں آلا تھا, تو کیسے ہر پلٹ کے ہدایت پہ آ گیا؟ بتاؤ ہے کہ نہیں ہے؟ جس کے پاس ضمیر ہے, جس کے پاس ذرہ برابر ضمیر میں بیداری ہے, وہ جو ہے ذرہ برابر وہ ہدایت کی طرف پلٹے گا. بکا علی الحسین پر, حسین ابن علی پر گریہ کم ترین چیز جو ہے وہ ہے ضمانت, تمام گناہوں کی معافی, جنت میں دخول کی. اب نہ پوچھنا اور نہ کہنا کہ رونے سے کیا ہوتا ہے. رونے سے یہی ہوتا ہے کہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں, رونے سے یہی ہوتا ہے کہ جنت کی ضمانت ہو جاتی ہے, رونے سے یہی ہوتا ہے کہ ہدایت میں آ جاتے ہیں. اگر کہیں پیر میرا پھسل گیا اور میں ہدایت کے جادے سے کھسک گیا ہوں تو فوراً اللہ جو ہے وہ ہدایت پر لاتا ہے بس سبب گریہ حسین. امام حسین کے تعزیہ پر رونے سے عزیزو بہت بڑی عزاداری ہے. ابھی دیکھیے یہ چیز ایسی ہے, کیوں اتنی روایات, میں نے ساری روایتیں سمیٹ دی ہیں اور حد تواتر تک ہیں. یہ ساری روایتیں سے انکار آپ نہیں کر سکتے, یہ حد تواتر تک ہیں. اب یہ بات اور ہے کہ کسی میں قید ہے, کسی میں اطلاق ہے, تقید و اطلاق خود کرنا, لیکن یہ سمجھو کہ حسین پر رونا. اب یہ نہ کہنا کہ میرے ساتھ بھی رو رہا تھا, ہمارے ساتھ بھی رو رہا تھا اور سمر ذبح کرتا جاتا تھا, روتا جاتا تھا, مگر آپ کا رونا اس کا رونا برابر ہے. تعجب اس پر ہے کہ آپ کیسے بول دے کوئی ایسا. توجہ کریں, آپ کا رونا اور اس کا رونا برابر نہیں ہے, اس لیے کہ آپ حسین کو پہچان رہے ہیں, حسین کو جان رہے ہیں, تبھی تو یا حسین کہہ رہے ہیں. ورنہ آپ کا رونا اور اس کا رونا برابر نہیں ہے. وہ حسین کو نہیں سمجھ رہا ہے, حسین کو تو نہیں جانتا ہے کہ یہ بھی مکے کے رسول کے نواسے ہیں. بس نہیں جانتا ہے, رسول کو بھی صحیح نہیں جانتا ہے. عزیز و رسول کو جانتا ہوتا تو حسین پہ خنجر نہ چلاتا. بس میری بات تمام ہو گئی. حسین ابن علی نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ اگر, کیوں رسول نے کہا ہے کہ کوئی مومن یاد نہیں کرے گا. میں اپنی بات کو یہیں پر منقطع کر کے اور انقطاع کے ساتھ بیان کیا ہوں, ورنہ تسلسل تھا. وقت کی تنگی جو ہے وہ پڑھنے نہیں دے رہی ہے. میں کہیں اور ہوتا 1.5 گھنٹہ پڑھتا, 2 گھنٹہ پڑھتا, اور کبھی بے چینی نہ ہوتی مجھے. کیوں؟ اس لیے کہ پبلک سپورٹ کرتی ہے, مگر آپ کے درمیان جرات نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ کل آپ کہنا شروع کریں گے ٹائم کا وقت ہی نہیں معلوم ہے. آپ اندازہ کریں, رسول نے فرمایا ہے کہ لا یذکرو, کوئی بھی مومن حسین کو یاد نہیں کرے گا مگر یہ کہ اس کے دل میں حسین کے لیے اس قدر بکا کی کیفیت پیدا ہوگی کہ میں پوچھوں. کیوں رسول اللہ نے فرمایا کہ مومن کا دل قتل حسین سے حرارت یافتہ ہے؟ بتائیے آپ کس لیے کہا؟ اس لیے کہ آپ مومن ہیں, پہچانتے ہیں حسین ابن علی کو, لہذا ان کے مصائب کو یاد کریں. عزیزان گرامی, کس کے مصائب کو؟ اس کے مصائب کو کہ جس کو امام زمانہ آنکھ سے اپنے آنسو نہیں رو رہا ہے, آنکھ سے اپنے خون رو رہا ہے, آواز دے رہا ہے صبح و شام خون رو رہا ہے. آپ انصاف سے بولو, امام زمانہ کی نظروں کے سامنے حسین کا لاشا پڑا ہے. جزاکم ربکم خیر الجزاء. آپ سوچو امام زمانہ کا حال کیا ہوگا. آج 12 تاریخ ہے نا, روایت مصدقات کے مطابق آج دفن جنازہ حسین ہوگا, مگر ابھی تک پڑا تھا. عزیزو, آپ سوچو کہ جوان بیٹا جب گزرنے لگا تو ایسے نظر آیا, اس طرح نظر آیا کہ دم نکل رہا ہے. تو پوچھا میرے لال
मुझे क्या हो गया? क्या फूफी अम्मा जवान बेटा हो और बाप का लाशा एक औरत दफन है? अभी तो एक जुमला कहूंगा, ये 2 जुमले में पूरा मर्जिया था। अभी हुसैन के इस लाल ने ये नहीं कहा फूफी अम्मा कैसे न रहूं, अरे बाबा के आज़ा देख करके कि जो इमाम ज़माना कहते सलाम हो उसके ऊपर जिसके आज़ा को किता कर दिया गया, सलाम हो उसके ऊपर जिसे रुला रुला के ज़िबा किया गया। अज़ीज़ान गिरामी, इस तरह से काफिला ले जाया जाने लगा कि हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां, खींचे होते हुए जानवर की तरह अजीजों बीबियां रोती बिलकती आगे बढ़ गई। अजीजों उसके बाद ये यतीम भी रोते हुए आगे बढ़ गए और आगे आगे सराय शोदा नौ के नेज़ा पर बुलंद। अजीजों बस एक बहरुल मसाइब में रवायत है, पढ़ी जाती है, मोतबर मुस्तनद आप जानिए, लेकिन ये हकीकत है, ये रवायत पढ़ी जाती है। और ये रवायत यूं है कि जब ये काफिला चल रहा था तो शोहदा के सर आगे रखे जाते थे और सबके सर नौ के नेज़ा पे बुलंद थे और लोग कहते हुए जाते थे, इफ्तिखार करते हुए कि हमने इनको कलम किया है, इस सर को हमने काटा है। अब सोचो ज़ैनब उम्मे कुलथूम के दिल पे क्या गुजरी। इसी दरमियान एक जालिम आगे बढ़ा और उसने चाहा कि सर को भी मैं अलम करूं। कहा लोगों आगाह हो जाओ, ये अबुल फजल अब्बास है, इसका सर मैंने कलम किया है। और ये कह करके सर को नौ के नेज़ा पे रखा, ऊपर बुलंद किया। अजीज़ों सर रुका नहीं, गिर गया, फिर बुलंद किया, फिर गिर गया, फिर बुलंद किया, फिर गिर गया। शिमरा आगे बढ़ा दादियाना लेके, सैयदुस साजिदीन तेरे चचा का सर रुकता क्यों नहीं है? बस अजीज़ों लिखा ये है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जो ताज़ियाना लगी, एक मर्तबा आप मिलक उठे, कहा ए शिमरी मेरा चचा है, ए शिमरी मेरा चचा है। बाबा का सर जो हाँ है वहाँ बराबर में नरक कभी नहीं रुकेगा, इसलिए कि सारी जिंदगी आका कहता रहा है, सारी जिंदगी आका मानता रहा है, ये गुलाम है। बाज़ीदान गिरामी लिखा यह है, ये जालिम ने कई कोशिश की लेकिन जब न हुआ तो सर को ला के घोड़े की गर्दन में रसन में बांध दिया गया। बस ज़ैनब देखती जाती थी और कहती जाती थी अब्बा बहन बड़ी मजबूर है, मजलूम है, ए अब्बा तेरे सर की तहफ़्फ़ुज़ न कर पा रही है, अरे भतीजा कितना मजलूम है, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, गले में तोके खार था। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। अज़ीज़ों चंद जुमले और जब ये कूफे के करीब पहुंच गया और कूफे में ऐलान हो गया, बड़े मसाइब इस रास्ते में बीते और कूफे तक पहुंचने में बीते। अज़ीज़ों शब की तारीख आई, इमाम अपने जहाँ से आए और लाशें दफन किए, लेकिन जब सुबह हो गई तो सुबह को तशहीर आले मोहम्मद करने के लिए बीवियों को ऊंट पर बिठाल के और सामने सराय शोदा लेके चलते रहे। एक रवायत के मुताबिक ये है कि ये काफिला जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, औरतें बाला खाने पर थीं, मर्द नीचे जमीन पे थे, कुछ रोने वाले रोते थे, कुछ देख के तरस खाते थे और कुछ जो है बुरा कहते थे कि खारजी था, खुरूज किया। अजीज़ों काफिला निकलता जा रहा था। एक मर्तबा एक बीबी की नजर एक सर के ऊपर पड़ी और घबरा के कहा लोगों अरे ठहर जाओ, मैं दुआ करती हूँ, तुम सब आमीन कहना। और उसने हाथ उठाया और उसने कहा बारे अल्लाह, जब इस जवान का सर काटा गया हो तो इसकी माँ जिंदा न रही हो। अजीज़ों लिखा है कि उम्मे लैला ने अपना सर ऊंट के कोहान पे दे मारा। ए बीबी, अरे ये माँ जिंदा थी जो कोक जली देख रही है, जवान का सर, महरू का सर। अजीज़ों ये सर आगे बढ़ते चले गए। खत में कलाम है, यहाँ लिखा जाता है कि बीबी ज़ैनब बैठी हुई अपनी आगोश में सकीना को लिए बढ़ रही थी। ये कूफे की एक गली से ये काफिला गुजारा गया और बाला खाने पे लोग थे, लेकिन शिद्दत की धूप थी। इस धूप की तमादत से प्यास इस कदर थी कि न पूछो। लोग पानी पी रहे हैं मगर अहले हरम प्यासे हैं, कोई पानी देने वाला नहीं है। सकीना का दम भर आया, वो गारा फूफी अम्मा अब प्यास से दम निकल रहा है। ए फूफी अम्मा क्या पानी कहीं मिल सकता है? तवज्जो कीजिए, एक बाला खाने पे बीबी थी, खड़ी सुन रही थी। उसने कहा ठहरो मैं ले आती हूँ। एक कूजे में पानी ले आई और